جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار غلام عباس کے ایک بڑے مشہور افسانے فینسی ہیئر کٹنگ سیلون کے تجزیاتی مطالعے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو غلام عباس نے اس مختلف اور علامتی قسم کے افسانے میں سیاسی نظام اور ماحول کی منظرکشی کے ساتھ ساتھ سماجی کمزوریوں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ قیام پاکستان کے فوری بعد کے زمانے کے 4 حجاموں کی خوبصورت کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک ہوٹل میں ان چاروں کی ملاقات کے بعد وہ چاروں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کئی روز تک دفاتر کے چکر کاٹنے اور مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد بالآخر انہیں ایک دکان الاٹ ہو جاتی ہے۔ وہ دکان کے مالک بن جاتے ہیں، مگر مالک ہونے کے باوجود محض اپنی بیوقوفیوں کے باعث ملکیت کسی 5ویں باہر سے آئے ہوئے شخص کو سونپ دیتے ہیں اور خود تنخواہ پر گزارا کرنے لگتے ہیں۔ غلام عباس نے دراصل اس علامتی افسانے میں انگریز کی برصغیر آمد اور یہاں کے مالک اور سیاہ و سفید کے مالک بن جانے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ افسانے میں 5واں شخص دکان کے منشی سے حکمران بن جاتا ہے۔ انگریز بھی تجارت کی غرض سے آئے اور مالک بن بیٹھے۔ غلام عباس نے دراصل اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ صرف دکان کا مالک بن جانا ضروری نہیں ہے، اسے سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح صرف نیا ملک یعنی کہ پاکستان حاصل کر لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، ورنہ غلامی دوبارہ مقدر بن جاتی ہے۔ واحد متکلم، غائب اور بیانیہ انداز کا حامل یہ افسانہ بڑا جاندار خوبصورت اسلوب کا حامل ہے۔ صوتی آہنگ اور لفظی تکرار قابل ذکر ہے۔ مثلا غلام عباس نے جگہ جگہ لفظی تکرار کا استعمال کیا ہے۔ مثلا پورا پورا، الگ الگ، ٹھنڈے ٹھنڈے، بڑی بڑی، اپنے اپنے، ساتھ ساتھ کے علاوہ بھی بہت سارے لفظی تکرار ہمیں اس افسانے میں نظر آتے ہیں۔ افسانے میں غلام عباس کی منظر نگاری نہایت جزیات کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا ایک اقتباس سماعت کیجئے، کس طرح انہوں نے دکان کا منظر جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختے جوڑ، اوپر سنگ مرمر کی لمبی لمبی سلیں جمع ٹیبل سے بنا لیے تھے، 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف۔ ہر ایک ٹیبل کے ساتھ دیوار میں جڑا ہوا ایک بڑا آئینہ تھا اور ایک اونچے پایوں کی کرسی جس کے پیچھے لکڑی کا گدی دار اسٹینڈ لگا ہوا تھا۔ ٹھنگنے قد کا ہوا تو اسٹینڈ کو نیچے سرکا لیا، لمبے قد کا ہوا تو اونچا کر لیا اور گدی پر اس کے سر کو ٹکا مزے سے داڑھی مونڈنے لگے۔ دوستو غلام عباس ہر افسانے پر کئی دن تک کام کرتے، سوچ بچار کرتے، اس کو بہتر بنانے کی فکر کرتے۔ وہ کسی بھی پیشے یا ہنر سے متعلق جزیات نگاری کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ خود برسوں اس پیشے سے منسلک رہے ہیں۔ مثلا منشی کی خوبصورت حلیہ نگاری ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے، کس طرح انہوں نے خوبصورتی سے منشی کا حلیہ جو ہے وہ افسانے میں بیان کیا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر، دبلا پتلا، شریف صورت آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے تھے مگر پھٹے ہوئے نہ تھے۔ سر پر اس وضع کی پگڑی جیسے منشی لوگ باندھا کرتے ہیں۔ پاؤں میں نری کا جوتا، داڑھی بڑی ہوئی، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس میں سفید بال زیادہ ہیں یا کالے۔ ایک گھٹیا درجے کی اینک لگائے ہوئے تھا جس کی ایک کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے دھاگے سے جوڑ رکھا تھا۔ افسانے کی کہانی کے مطابق جب چاروں حجاموں کے اندر دوسرے سے اعتماد ختم ہوا تو منشی نے انہیں اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ چاروں میں سے جو حجام تھا اس کی بیوی کرائے کے مکان میں، جو حجام اور استاد تھا اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہا کرتی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ استاد جو ہے وہ کچھ زیادہ پیسے لے جاتا ہے۔ تو یہ سارے حجام استاد سے لڑنے لگے کہ یہ استاد پیسے جیب میں ڈال کر لے جاتا ہے۔ تو حجام ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے۔ آخری فیصلہ ہوا کہ جو کمائیں گے وہ منشی کے پاس جمع کرائیں گے، وہ ہمیں بانٹ دیا کرے گا۔ شروع میں تو پہلے ہفتے حساب ہوا، منشی نے انہیں پیسے دیے، پھر منشی ہر ماہ حساب کرنے لگا۔ تو استاد نے کہا، جو ان حجاموں میں استاد تھا، اس نے کہا کہ وہ مکمل کاریگر ہے،
اس لیے اسے 150 روپے ماہوار ملنے چاہیے، دوسرے کو 120 روپے، تیسرے کو 100 روپے اور چوتھے کو 80 روپے ملا کریں گے۔ تو مہینے بعد سب کی تنخواہ مکمل نہ ہو سکی، انہیں ادھار لینا پڑا۔ سب پریشان تھے کہ ادھار کیسے اتاریں گے۔ تو منشی نے کہا کہ میں نے مشکل وقت کے لیے کچھ روپے ڈاک خانے میں جمع کرا دیے تھے، میں وہ تمہیں لا دیتا ہوں، جب تمہارے پاس ہوں گے لوٹا دینا۔ چنانچہ وہ سب منشی کے مقروض ہو گئے۔ اگلے ماہ پھر منشی نے 150 روپے ادھار لا کر انہیں دیے۔ ایک دن منشی نے کہا کہ تمہاری تنخواہیں دیگر سیلونوں یعنی دیگر حجاموں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اگر تمہاری تنخواہ کم کر دی جائے تو تمہیں ہر ماہ پیشگی تنخواہ مل جایا کرے گی، روپیہ لانا میری ذمہ داری ہوگی۔ آخر سارے حجام منشی کی تنخواہ دار ملازم بن گئے اور منشی انہیں ہر مہینے تنخواہ دینے لگا۔ یوں خود غرضی، طمع، لالچ، حسد اور بد اعتمادی کے باعث ساجھے کا کاروبار ختم ہو گیا۔ اپنا کاروبار دوسروں کے سپرد کر کے خود مالک سے ملازم بن گئے۔ دراصل یہ ایک منشی اور حجاموں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ معیشت کے ذریعے قوموں کی بربادی کا افسانہ ہے۔ حجاموں کی کہانی کو علامتی انداز میں بیان کر کے آفاقیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ افسانے میں قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ لالچ، حسد، خود غرضی، نا اتفاقی اور بد اعتمادی کے نتیجے میں جو سانحات جنم لیتے ہیں، افسانہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شکریہ۔